नाजरीन, इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव ऑप्थोमोलॉजी खड़े हैं और नाज़रीन ये वो इसके साथ ही ये कॉलेज ऑफ ऑप्थोमोलॉजी भी है और फिर ये 2004 में बनाया गया था। नाज़रीन, ये अलाइड वीएन साइंसेस का एक ऐसा शोबा है। इस अदारे में हम चलते हैं और चल के आपको इस हवाले से बताते हैं। हम ना सिर्फ इस अदारे के बानी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब से बात करेंगे बल्कि दूसरे डॉक्टरों से भी बात करेंगे और आपको इस ऑप्थोमोलॉजी कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाएंगे और इस सिलसिले में हम आपको तमाम चीजें दिखाने के बाद फिर आपका फैसला लेंगे कि आपको कैसा लगा कि ये कॉलेज देख के। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर सुमन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जरा हमें इन मशीनों के हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम की मशीन पड़ी हुई है जिसमें हम जी साथ आ जाइए जी। ये एक इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम है हमारे पास और ये दूसरी मशीन है। इसमें हम पेशेंट्स का विजुअल पोटेंशियल मेजर करते हैं, उनका पाथवे, लाइट पाथवे, प्यूपली विजुअल पाथवे मेजर कर सकते हैं। उन बच्चों में जो अभी बोल नहीं सकते उनमें भी हमने अगर नजर चेक करनी हो, उनका पाथवे चेक करना हो तो वो हम ब्रेन से कनेक्शन इससे चेक कर सकते हैं। और ये ज्यादातर रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा के पेशेंट्स जिनको अंधराता रात में जिनको नजर कम आता है उन पेशेंट्स में हम इसका विजुअल पोटेंशियल देखते हैं। ये हमारे पास फंडस फोटोग्राफ है जिसमें हम आगे का इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट देखते हैं और उनकी तस्वीरें ले सकते हैं ताकि पेशेंट को रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी रह सके। और इसके साथ जो है जी वो जो है वो हमारे पास ओसीटी मशीन है जिसमें हम मैक्यूला, जो पर्दा जिसे आंख का पर्दा कहते हैं, उसको उसका स्टेटस देखते हैं और खासकर जो नजर वाला हिस्सा होता है पर्दे में, मैक्यूला उसको कहते हैं, उसको हम नोट करते हैं। जी, ये हमारा कमरा लेजर रूम कहलाता है। हियर वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स बेसिकली ऑफ डायबिटीज। जो शुगर के मरीज होते हैं उनको हम लेजर से उनकी ट्रीटमेंट जिनको रिक्वायर्ड होती है वो करते हैं। ये आर्गन लेजर की 2 मशीनें हैं हमारे पास जी। ये आर्गन लेजर की मशीनें, इसमें हम पेशेंट को बिठा के एनेस्थीसिया दे के तो उसके पर्दे पर शुआएं लगाते हैं जो कि डायबिटीज में उसको एक कंट्रोल करता है। जो असर डायबिटीज की वजह से पर्दे पे हुआ होता है उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद मेरे ख्याल आगे जी ये भी आर्गन लेजर ही है और इसमें हम आर्गन लेजर लगा रहे होते हैं। एक और मशीन हमारे पास है यैग लेजर, जिसमें हम सफेद मोती के बाद कभी कभार पेशेंट्स की नजर धुंधली हो जाती है तो उसमें हम फिर यैग लेजर लगाते हैं। तो इसको हम ये वो मशीन है। कब से यहाँ पर हो रही है? जी, ये हमारे पास 10 साल से प्रोसेस में है ये सारे कमरे। जदीद मशीनरी है आपके पास? जी बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी है हमारे पास ये। तो ये इस वक्त आपके पास 3 मशीनें हैं? जी 3 मशीनें हैं। यहाँ हमारे पास मरीज जो आते हैं वो उनकी अमाउंट तकरीबन 200 से लेके 250 तक होती है, जिनको जदीद आलों से चेक किया जाता है। उनका इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट देखा जाता है। ये हमारा कमरा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। इधर हम खास जैसे नीचे आपको दिखाया था कि विट्रियो रेटिना का एक रूम था जहां पर्दे की बीमारियां हल की जाती थी माहिर डॉक्टरों से। यहाँ बच्चों को देखा जाता है, बच्चों की बीमारियां जो कि उनको पैदाइश से लेके बड़े 12 साल तक की होती हैं वहां उनको डील करते हैं विद अगेन माहिर डॉक्टरों के साथ। और ये इस एरिया में हम बच्चे जो जिनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या उनको खेल में लगाने के लिए ये एरिया बनाया हुआ है, इसके अलावा ताकि उनका इलाज आसानी से किया जा सके। ये हमारे पास इस बच्चों के मायने का 3 मरहले होते हैं। एक उनकी पहले रिफ्रैक्शन करनी होती है, यानी कि उनका नजर नंबर चेक करना होता है, आंख की नजर चेक करनी होती है, वो ये पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री क्लिनिक है हमारा। उसके अलावा कुछ बच्चों में जिनमें भेंगापन होता है उनके लिए भी हमारे पास माहिर डॉक्टर, माहिर टीम मौजूद है जो कि स्क्विंट के इलाज के लिए बहुत माहिर हैं और वो इस कमरे में हम चेक करते हैं। ऑर्थोप्टिक क्लिनिक कहलाता है वो जी। दिस इज आवर ग्लूकोमा रूम। हियर वी ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ ग्लूकोमा and we have advanced diagnostic machines for that, for testing those patients. This is an HRT machine जो हमारा स्कैन करती है पीछे ऑप्टिक नर्व हेड को, जहां से हम असेस करते हैं कि पेशेंट्स को किस बीमारी किस नौयत की है। फिर ये एक हमारी मशीन है स्लिट लैम्प, इस पे हम उनका प्रेशर नोट करते हैं।
اس میں انٹیریئر سیگمنٹ پوسٹیریئر سیگمنٹ دیکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم آنکھ کا پریشر بھی نوٹ کرتے ہیں. ان مریضوں میں ایک اور ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے جس کو ہم پیریمیٹری کہتے ہیں. وہ ویژول فیلڈ اس میں ہم چیک کرتے ہیں پیشنٹس کی, اور اس کے لیے ہمارے پاس جدید مشینیں موجود ہیں. جی یہ ہمارا دس از اے پارٹ آف آر گلوکوما روم. باقی جو ایک ہی روف کے انڈر وی ٹریٹ دا پیشنٹ آف گلوکوما, جس کو کالا موتیا اردو میں کہتے ہیں. یہ ایک اس کو یہ پیریمیٹری ہے جس میں پیشنٹس کالے موتیے میں پیشنٹس کی ویژول فیلڈز ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہیں, جس کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس یہ میڈمونٹ پیریمیٹری اویلیبل ہے. اور آپ کو یہ ایک بات بتاتے چلیں کہ جی مریضوں کے لیے ایک ہی چھت کے اندر سارے ٹیسٹ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں, تاکہ مریضوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. ان کو وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہمارے روز کے جو آؤٹ کم ہے وہ پیشنٹس کی وہ لگ بھگ 200 سے لے کے 250 تک ہوتی ہے, اور ہم ان کو مفت اور بہترین علاج پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کا سب سے اچھا ہسپتال اور سب سے بڑا ہسپتال ہے جو غریبوں کے لیے ہے, اور ادھر دور دراز سے جن پیشنٹس کو ریفر بھی کیا جاتا ہے ان کو بھی ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہاں ماہر ڈاکٹر ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, اور دن رات پروفیسر اسد اسلم کے نگرانی میں سپرویژن میں ہم لوگ یہاں افیکٹولی کام کر رہے ہیں اور مریضوں کو اچھی services provide کر رہے ہیں. In by the sponsorship of Australian NGO which is called FHF Fred Hollows Foundation, and انہوں نے ہمیں یہ سارا سامان پرووائڈ کیا ہے. میں آپ کو ذرا بتانا چاہوں گی. ایک ہمارا یہ ہے کہ دس از کالڈ اسپیکولر مائکروسکوپی, اور جو کورنیا ہے, جو آنکھ کی جھلی جو سب سے آگے ہے شفاف جھلی, اس کے سیلز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے یہ مشین استعمال کی جاتی ہے. یہ مشین جو ہے دس از کالڈ لیمینر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہے آپ نے کتنی آپ کو ڈونیشن آئی ہے, اور اس کے بعد کتنی آپ تک لگا چکے ہیں؟ ہمارے پاس ہر سال 12 سے 13 ڈونیشنز آتی ہیں, اور یہ بیسیکلی ہر سال کے حساب سے ہمارے پاس اگر 60 یا 70 پیشنٹ رجسٹر ہوتے ہیں, اور اس میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ والے پیشنٹ جن کا پروگنوسس لگے ہمیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ بینائی مل جائے گی, تو تب جا کے ہم ان کی پھر یہ سرجری کرتے ہیں. تو ہمارا پر ایئر ٹرن اوور 12 سے 14 سرجریز ہم لوگ کرتے ہیں. our trainers basically the goat eyes on which we are giving the training for the phaco emulsification, the procedure for the safed motia. اوکے جی ڈاکٹر. جی یہ ہمارا کمرہ لیزر روم کہلاتا ہے. ہیئر وی آر ٹریٹنگ دا پیشنٹس بیسکلی آف ڈائبٹیز. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہم لیزر سے ان کی ٹریٹمنٹ جن کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. یہ آرگون لیزر کی 2 مشینیں ہیں ہمارے پاس. جی یہ آرگون لیزر کی مشینیں, اس میں ہم پیشنٹ کو بٹھا کے اینستھیزیا دے کے تو اس کے پردے پر شعاعیں لگاتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز میں اس کو ایک کنٹرول کرتا ہے. جو اثر ڈائبٹیز کی وجہ سے پردے پہ ہوا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے بعد میرے خیال آگے جی یہ بھی آرگون لیزر ہی ہے, اور اس میں ہم آرگون لیزر لگا رہے ہوتے ہیں. ایک اور مشین ہمارے پاس ہے یاگ لیزر, جس میں ہم سفید موتی کے بعد کبھی کبھار پیشنٹس کی نظر دھندلی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم پھر یاگ لیزر لگاتے ہیں. تو اس کو ہم یہ وہ مشین ہے. یہ ہمارا کمرہ پیڈیاٹرک آپتھلمولوجسٹ ہے. ادھر ہم خاص جیسے نیچے آپ کو دکھایا تھا کہ وٹریو ریٹنا کا ایک روم تھا جہاں پردے کی بیماریاں حل کی جاتی تھیں ماہر ڈاکٹروں سے. یہاں بچوں کو دیکھا جاتا ہے. بچوں کی بیماریاں جو کہ ان کو پیدائش سے لے کے بڑے 12 سال تک کی ہوتی ہیں, وہاں ان کو ڈیل کرتے ہیں ود اگین ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ. اور یہ اس ایریا میں ہم بچے جن کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا ان کو کھیل میں لگانے کے لیے یہ ایریا بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ تاکہ ان کا علاج آسانی سے کیا جا سکے. یہ ہمارے پاس اس بچوں کے معائنے کا 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک ان کی پہلے ریفریکشن کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ ان کا نظر نمبر چیک کرنا ہوتا ہے, آنکھ کی نظر چیک کرنی ہوتی ہے. وہ یہ پیڈیاٹرک آپٹومیٹری کلینک ہے ہمارا. اس کے علاوہ کچھ بچوں میں جن میں بھینگا پن ہوتا ہے ان کے لیے بھی ہمارے پاس ماہر ڈاکٹر ماہر ٹیم موجود ہے جو کہ اسکوینٹ کے علاج کے لیے بہت ماہر ہیں, اور وہ اس کمرے میں ہم چیک کرتے ہیں. آرتھوپٹک کلینک کہلاتا ہے وہ. اس کے ساتھ میں آپ کو آگے لے جاتی ہوں جہاں ہمارے بچوں کے ماہر ڈاکٹر پیڈیاٹرک آپتھلمولوجسٹ بیٹھتے ہیں, جو کہ سارے بچے ان مرحلوں سے گزر کر ادھر آتے ہیں اور ان کا یہ معائنہ ہوتا ہے. اس مشین پہ ہم بچوں کی دس از کالڈ آٹوگراف. ہیئر وی ٹیک دا ریفریکشن بائی کمپیوٹرائزڈ میتھڈ, اینڈ دس از کالڈ دس از دا
آئی او پی مشین جس پہ ہم پریشر لیتے ہیں پیشنٹس کا, بچوں کا پریشر لیتے ہیں, یہ بھی اگین کمپیوٹرائزڈ مشین ہے. اس کے بعد یہاں ہم بچوں کو آنکھ کا اگین جس طرح نیچے دیکھا تھا وہاں اس طرح معائنہ کرتے ہیں. بچوں کی انٹیریئر سیگمنٹ اور پوسٹیریئر سیگمنٹ ادھر دیکھی جاتی ہے. دس از آور گلوکوما روم. ہیئر وی ٹریٹ دا پیشنٹس آف گلوکوما and we have advanced diagnostic machines for that, for testing those patients. This is an HRT machine جو ہمارا اسکین کرتی ہے پیچھے آپٹک نرو ہیڈ کو, جہاں سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو کس بیماری کس نوعیت کی ہے. پھر یہ ایک ہماری مشین ہے سلٹ لیمپ, اس پہ ہم ان کا پریشر نوٹ کرتے ہیں. اس میں انٹیریئر سیگمنٹ پوسٹیریئر سیگمنٹ دیکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم آنکھ کا پریشر بھی نوٹ کرتے ہیں. ان مریضوں میں ایک اور ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے جس کو ہم پیریمیٹری کہتے ہیں. وہ ویژول فیلڈ اس میں ہم چیک کرتے ہیں پیشنٹس کی, اور اس کے لیے ہمارے پاس جدید مشینیں موجود ہیں. میرا نام محمد انور ہے, آپٹیکل لیب انچارج ہوں میں. تو یہاں پہ بی ایس سی والے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, کو گلاسز کس طرح بنتی ہیں, سینٹریشن وغیرہ کس طرح صحیح گلاسز بناتے ہیں کہ نہیں جو آپٹیکل شاپ والے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں جو پور پیشنٹ ہیں ان کو فری گلاسز دی جاتی ہیں. یہاں پہ مہینے کی تقریباً 300 سے 400 گلاسز ہم فری دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے یہ مختلف مشینیں ہیں, یہ والی جہاں پہ ٹریننگ کی جاتی ہے. یہ ٹینٹ مشین ہے, یہ والی. کون سی ٹینٹ مشین سر؟ یہ والی جو کلر کرتے ہیں گلاسز کو, اس میں لینس کو کلر کرتے ہیں. اس میں لینس کو کلر کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ یعنی جو فوٹوسن جس طرح گلاسز بنتے ہیں جن کو کلر کا مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ کو, ہاں کلر بلائنڈ نہیں, جن کو فوٹو فوبیا ہوتا ہے یعنی لائٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو ان میں گرین جو مثلا پرابلم اس حساب سے ہم دے دیتے ہیں, گرین ہو بلو ہو اس حساب سے ہم یہ کلر کر دیتے ہیں. دکھائیں یہ کون سا کلر ہے؟ یہ والا بلو کلر ہے, یہ والا کیا ہوا ہے, یہ والا کلر ٹھیک ہے. اس طرح یہ دیکھیں سب میں کلر ہے, اس میں بھی کلر ہے, یہ دیکھیں یہ تو خالی لگ رہی ہے. ہاں جی, اس میں جب ضرورت تو کر لیتے ہیں نا, جب ضرورت ہو اس میں کلر ڈال لیتے ہیں, وہ ڈال لیتے ہیں کلر ہم اس میں. تو یہ والی آٹو مشین ہے, یہ والی اس میں آٹو ایجر ہے یعنی ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا. یہ والی جو ہے یہ مینول ایجر ہے, اس میں تو ہاتھ سے یعنی مینولی کام کرنا پڑتا ہے اس میں. باقی یہ سینٹریشن وغیرہ مشینیں ہیں اس میں, یعنی پراپر کس طرح سینٹریشن کرتے ہیں اس میں یہ کام ہوتا ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سر افتخار علی میرا نام ہے جی. اور میں یہاں پہ اسسٹنٹ لائبریرین کے طور پہ کام کر رہا ہوں جی. اور یہاں پہ لائبریرین جو مسز سدرت المنتہا ہیں, اور ہمارے پاس جو کلیکشن ہے لائبریری کی آپتھالمولوجی کی 1400 ہیں, اور لیٹسٹ بک جو ہے ہمارے پاس نیا ایڈیشن پڑے ہیں, اور اوریجنل بکس یعنی کہ ہمارے پاس پرووائڈ ہے, اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, پرنٹر کی اور فوٹو کاپیز کی بھی فیسلٹیز ہمارے پاس. انٹرنیٹ میں بچے جو بھی سرچنگ تھیسز وغیرہ پریزنٹیشن وغیرہ تیار کرتے ہیں, یہاں پہ ساری ذہنی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بچے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں لائبریری میں؟ آج کل لوگوں کا رجحان بہت کم ہے بچوں کا. وہ اس لیے کہ آج کل ڈیجیٹل لائبریری جو ہے آن لائن بکس ساری گوگل میں سرچ ہو رہے تھے, لیکن پھر بھی جن بچوں کو شوق ہے وہ ڈیلی روٹین میں آتے ہیں لائبریری میں. اندازاً کتنے بچے آتے ہیں؟ اندازاً راؤنڈ اباؤٹ جس از اٹینڈنس رجسٹر 20 to 30 اسٹوڈنٹ ڈیلی. شاہد مقبول. جی شاہد صاحب. اینڈ آئی ایم اے IT مینیجر ہے. جی. اور بیسیکلی یہ سرور روم ہے, اس میں ہمارے ڈفرینٹ سرور لگے ہوئے ہیں, ایک راؤٹر لگا ہوا ہے, سوئچ لگا ہوا ہے. جو ہمارا مین سرور ہے اس کے اوپر ویب سائٹ بھی ہماری رن ہو رہی ہے, اور کمپیوٹر لیب بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ہماری جو لائبریری کے جتنے بھی سسٹم ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ جو کنیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ بیسیکلی سسکو کا مین راؤٹر ہے جس کے تھرو ہم نے کنیکٹیوٹی کی ہوئی ہے. ہمارا پورا کا پورا جو نیٹ ورک ہے سارا کے سارا وائرلیس ہے. اس ہر فلور کے اوپر ہمارا جو ہے نا 2 جو نا وہ سسکو کے سوئچ لگے ہوئے ہیں جن کے تھرو جو ہماری کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بیسیکلی. اسماء اقبال. اچھا آپ یہاں پر کیا ہیں؟ I am a pharmacist over here. اچھا آپ تھوڑا سا اس اپنے شعبے کے بارے میں بتائیے گا. Basic responsibilities of my duty over here are that basically I am responsible for the supply of the IOLs intraocular lens which are going to be utilized in MIU, I ward or in 35 districts of Punjab. Recently I have arranged all the IOL kits in which we have intraocular lenses that are donated by the Australian Foundation, and along with other consumables, other antibiotics and other things that are required in the surgery to apply those lenses. And I am basically here responsible for the supply of these kits to the 35 districts of Punjab, and all other equipments or materials and consumables which are going to be utilized in this building
or in Mayo Hospital. That is my basic job responsibility over here. And besides, I'm responsible for the teaching of pharmacology to the nursing and the students over here. میرا نام عائشہ سرفراز ہے. میں آرتھوپٹسٹ ہوں. آرتھوپٹک کلینک میں یہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں. ٹھیک ہے. یہ آرتھوپٹک کلینک ہے. بیسکلی آرتھوپٹکس جو ہے وہ سارا سکوینٹ, بچوں کے بھینگے پن اور بچوں کی پیدائشی نظر کی کمزوری اور جو نظر میں بننے میں کے عمل میں جو خرابیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور جو دماغ سے ریلیٹڈ خرابیاں, ان کو سب کی ڈیلنگ کے لیے آرتھوپٹک کلینک ہے. یہ سارا جو ہے بیسکلی پیڈز ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, لیکن ہم اس میں بچوں اور بڑوں دونوں کے ٹیڑھے پن اور دماغی امراض سے ریلیٹڈ آنکھوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہاں پہ. اور ساری جو مشینری ہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ ہم سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایگزامینر بیسڈ ہوتے ہیں, اور کچھ مشینری ہم یوز کرتے ہیں جن میں یہ ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ مشینری ہے جو کہ ٹیڑھے پن اور سے ریلیٹڈ سارے مخصوص مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور ان کی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیڑھے پن کا جو علاج ہے کیا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے, لیکن ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ والدین کو اویئرنیس ہو کہ بچوں کو بہت چھوٹے عمر میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے علاوہ آرتھوپٹسٹ جو کہ خاص طور سے فورن کوالیفائڈ جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آرتھوپٹسٹ اپوائنٹ کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ہاسپٹل میں اب تک کتنے لوگوں کا بھینگے پن کا علاج ہوا اور وہ بالکل درست ہو گئے؟ جی الحمدللہ انگنت مریض ہیں, کیونکہ یہاں پہ مور دین 100 سے زیادہ پیشنٹس ہیں جو آپریٹ ہو کے اب تک جا چکے ہیں. پچھلے 3 سال سے یہ آرتھوپٹک کلینک بنا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہم مریضوں کا چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو سرجنز ہیں اس کو آپریٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بہت اچھے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں. میرا نام عائشہ سلیم ہے. میں نے BSc آنرس کیا ہے کالج آف آپتھالمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے. اب میں یہاں پہ لووین انچارج ہوں. اور تقریباً شعبے کا کیا کام ہے؟ یہ بیسیکلی لووین اسسمنٹ اینڈ مینجمنٹ میرے شعبے سے میرے سے ریلیٹڈ شعبہ ہے. اور میں لووین کے پیشنٹس ہوں جن کی ویژن بہت زیادہ پور ہوتی ہے اور جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کے قابل نہیں ہوتے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتی ہوں. ڈاکٹر فاطمہ آپ اپنے اس شعبے کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی بیسیکلی دس از دی کورنیل بینک اینڈ آئی ایم ہیئر ایز کورنیل بینک مینیجر اینڈ وی آر ڈیلنگ ود بیسیکلی دی سرجری وچ از کالڈ کورنیل ٹرانسپلانٹیشن. اور یہ سرجری ہم بیسیکلی کرتے ہیں, کورنیا جو ہوتا ہے یہ آنکھ کا اگلا حصہ ویری شفاف کلین حصہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے جس کو کہ ہم پتلی کا چینج کرنا کہتے ہیں, کہ اگر پتلی پہ سفیدی آ جائے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں کورنیل ٹرانسپلانٹیشن. تو بیسیکلی پتلی کے چینج کرنے کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پتلی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہم سری لنکا آئی ڈونیشن سوسائٹی سے منگواتے ہیں, اور اس کا سارا پروسیسنگ اور ٹرانسپورٹیشن کا سارا کام یہاں پہ ہوتا ہے. یہ 2004 میں اسٹیبلش ہوا تھا. میرا نام محمد انور ہے, آپٹیکل لیب انچارج ہوں میں. تو یہاں پہ BSc والے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, کو گلاسز کس طرح بنتی ہیں, سینٹریشن وغیرہ کس طرح صحیح گلاسز بناتے ہیں کہ نہیں جو آپٹیکل شاپ والے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں جو پور پیشنٹ ہیں ان کو فری گلاسز دی جاتی ہیں. یہاں پہ مہینے کی تقریباً 300 سے 400 گلاسز ہم فری دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہاں پہ جو ٹریننگ ہے یہ مختلف مشینیں ہیں یہ والی جہاں پہ ٹریننگ کی جاتی ہے. میں ڈاکٹر مدثر فاطمہ ہیئر, میں ڈائگنوسٹک انچارج ہوں یہاں پہ. یہ ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے. یہاں پہ آفتھیلمک ڈائگنوسٹکس ہوتی ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, 3-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں, بیک وقت ہوتے ہیں. دس از دا بی اسکین میں الٹرا سونوگرافی بھی اس کو کہتے ہیں, جس میں ہم آئی کا چیک اپ کرتے ہیں. اور ایک اور یہاں پہ ٹیسٹ ہے FFA ہے اور OCT ہے. یہاں پہ 3 بیک وقت ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے سپروائزر بھی ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سہیل سرور ہیں, اور ان کی سپرویژن میں ہم رپورٹنگ بھی یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے پیشنٹ آتے ہیں ان کو سیم ڈے پہ رپورٹ دی جاتی ہے اور سیم ڈے پہ چیک کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ میری ہیلپر بھی ہیں, شائستہ ہیں, اور ہم دونوں یہاں پہ ہوتے ہیں, ہم دونوں یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے سپروائزر جو ہیں وہ ڈاکٹر سہیل سرور ہمیں سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. شاہین مقبول جی شاہد صاحب, اینڈ آئی ایم IT مینیجر ہے. جی اور بیسیکلی یہ سرور روم ہے, اس میں ہمارے ڈفرینٹ سرور لگے ہوئے ہیں. ایک روٹر لگا ہوا ہے, سوئچ لگا ہوا ہے. جو ہمارا مین سرور ہے اس کے اوپر ویب سائٹ بھی ہماری رن ہو رہی ہے, اور کمپیوٹر لیب بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ہماری جو لائبریری کے جتنے بھی سسٹم ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ جو کنیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ بیسیکلی سسکو کا مین روٹر ہے جس کے تھرو ہم نے کنیکٹیوٹی کی ہوئی ہے. ہمارا پورا جو نیٹ ورک ہے سارا کے سارا وائرلیس ہے. اس ہر فلور کے اوپر ہمارا جو ہے نا
दो जो ना वो सिस्को के स्विच लगे हुए हैं जिनके थ्रू जो हमारी कनेक्टिविटी होती है बेसिकली। नाजरीन, इस वक्त मैं डॉक्टर सुमन और डॉक्टर फातिमा के हमरा हूँ और डॉक्टर असद असलम साहब क्योंकि अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर सुमन से और डॉक्टर फातिमा से दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारे साथ चलें और चल के जो है ना हमें ऑपरेशन के हवाले से बताएं। डॉक्टर साहब, इसमें कैटरेक्ट वाले मरीज जिनको सफ़ेद मोतिया होता है उनका लेंस निकाल के और उनमें एक इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है जिसको ये एक नया जदीद तरीका है जो कि पाकिस्तान में लेटेस्ट है, जिसको फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे पेशेंट्स की नज़र रिस्टोर हो जाती है और ये वो बहुत सफाई से और बहुत महारत से परफॉर्म करते हैं और इसके बाद पेशेंट्स को देखने में बहुत आसानी हो जाती है। लिटरली जो लिटरेसी पीपल, इसको लेमैन पीपल इसको शुआओं के ज़रिए ऑपरेशन करना भी कहते हैं और सिर्फ फेको भी ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो लेंस अंदर आँख का कुदरती लेंस पड़ा हुआ है वो सफ़ेद हो जाता है और उसमें से हम उसको एक कट लगा के तो फेको मशीन के ज़रिए से उसके टुकड़े छोटे से टुकड़ों की सूरत में उसे बाहर निकालते हैं और उसको सारा निकालने के बाद फिर हम उसके अंदर एक आर्टिफिशियल IOL इंट्राओक्यूलर लेंस डाल देते हैं जो कि सिलिकॉन या एक्रिलिक मटेरियल का बना होता है। और उसके बाद अब इस वक्त चूँकि जो स्टेज दिखाई जा रही है उसमें सारा का सारा सफ़ेद मोतिया निकाल दिया जा चुका है और अब पीछे सिर्फ उसकी एक पतली सी झिल्ली रह गई है जो कि बिल्कुल शफाफ ट्रांसपेरेंट है। और अब ये इस वक्त उसके अंदर लेंस डाला जा रहा है। दिस इज़ फोल्डेबल लेंस, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है और ये देखिए आप कि अब इसके अंदर लेंस डाला जा चुका है। अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया है। ये इसको अब जो डॉक्टर साहब हैं इस वक्त खुद ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, असद साहब ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये उसको डायल करके ये बिल्कुल उसको उन्होंने सेंटर में कर दिया है और इसको हमने कैसे पता चला, एक 2 पॉइंट सेंटर में शाइनिंग रिफ्लेक्स आना शुरू हो गया है। अब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है। बात है इसको हम कहते हैं सुचरलेस टेक्निक, यानी कि बगैर टांके का ऑपरेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड ऑपरेशन आजकल माना जाता है जिसमें टांका नहीं लगाया जाता और हर मरीज का ये ख्वाहिश होती है कि उसको टांके के बगैर ऑपरेशन उसका किया जाए और ये अब कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने के प्रोसेस में है और इसमें अब ये टांके के बगैर ही इसको बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त हम ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं और प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब ऑपरेशन करने के बाद फारग हो चुके हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम किंग एडवर्ड मेडिकल वाइस चांसलर भी हैं और इनका शुमार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मारूफ सर्जन्स में होता है। ये खसूसी तौर पर जो आंखों के लिए बनाई गई एशिया की सोसाइटी है उसके भी ये सदर हैं और उसके अलावा डॉक्टर साहब का एक नाम है और दुनिया इनको बहुत ही अच्छे नाम से पुकारती जानती है। अब उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैंने आपका ऑप्थोमोलॉजी कॉलेज देखा, बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया, बड़ी मेहनत की है। आप सबसे पहले तो हमें ऑप्थोमोलॉजी कॉलेज के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये कॉलेज ऑफ ऑप्थोमोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और इसको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इस्टेब्लिश किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर किरदार अदा किया और इसके अलावा इंटरनेशनल NGOs जिसमें साइट सेवर्स, फ्रेड होलोस फाउंडेशन, CBM और WHO ने अपनी माली और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर इसको फॉलो किया जाए तो जितने भी डिसिप्लिन तो मेडिसिन में उनमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि दूसरे भी मेडिकल कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स हैं, लेकिन आप वाहद वाइस चांसलर हैं जो बजाते खुद रोज़ाना ऑपरेशन भी करते हैं, तो आप मरीजों से आपकी इतनी मोहब्बत जाहिर होती है, आप कितने मरीज जो है उनका ऑपरेशन कर लेते हैं? पहले तो तकरीबन 30-32 ऑपरेशन रोज़ाना भी किए जाते थे, लेकिन अब यह है कि जब से मसरूफियात बढ़ी हैं तो सुबह के वक्त तो मैं नहीं, लेकिन शाम के वक्त आके मैं शुरू कर देता हूँ और जितनी भी लिस्ट होती है वो उसको मुकम्मल करके तो फिर मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा मेडल दिया गया, आप उस हवाले से और दुनिया में जो आपकी खिदमात को सराहा जाता है, आप जब जाते हैं लोग स्पेशली आपको बुलाते हैं और वहाँ से वहाँ के प्रोफेसर और दूसरे लोग जो हैं उनकी कोशिश ही होती है कि आप उनको टीच करें, आप उनको बताएं, ज़रा उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अब ये जो एजाज़ मिला था बेसिकली मरीजों की खिदमत की वजह से मिला था और तो कोई वजह नहीं थी
اور ایک ادارہ اسٹیبلش کیا. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ہم نے آئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے, اپ گریڈ کیے, تحصیلوں میں نئے آئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے آپتھلمالوجی میں 9 نیو کیڈرز انٹروڈیوس کرائے اور 9 نیو کورسز انٹروڈیوس کرائے, جو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی انڈر ون روف اتنی بڑی تعداد میں کورسز رن کیے جا رہے ہیں, اور جس میں 100 نہیں, 200 نہیں, 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایک وقت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں 9 مختلف ڈفرینٹ اسپیشلٹیز میں, جس میں سپر اسپیشلٹیز بھی ہیں, جس میں بچوں کے آنکھوں کی بیماریاں, آنکھوں کے پردے کی بیماریاں, کمیونٹی آئی ہیلتھ. اس کے علاوہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے لیے جس میں آپٹومیٹری, آرتھوپٹکس, آپتھلمک ٹیکنالوجی, آپتھلمک نرسنگ کی اسپیشلٹی شروع کر دی ہے. تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک ڈاکٹر کی ہی ذمہ داری ہے مریض کو علاج معالجہ مہیا کرنا, بلکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. اس ٹیم میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کا بھی پورا کردار ہے, جس میں آئی کی ٹیم کو لے لیں تو آپتھلمالوجسٹ کے ساتھ آپٹومیٹرسٹ کا ہونا, آرتھوپٹکس کا ہونا, آپتھلمک ٹیکنالوجسٹ کا ہونا, آپتھلمک نرس کا ہونا, پھر سپر اسپیشلسٹ ہونا, ویٹو ریٹنل کنسلٹنٹ, پیڈیاٹرک آپتھلمالوجی کنسلٹنٹ, گلاکوما کنسلٹنٹ, کارنیا کنسلٹنٹ. تو یہ ہم سب کورسز انٹروڈیوس کرا کے وہ اسپیشلسٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں اور الائڈ ہیلتھ پروفیشنل بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو پیشنٹ کیئر بہتر ہو گئی ہے. جہاں ہم 10 مریض دیکھتے تھے اب ہم 100 مریض دیکھتے ہیں. جہاں روزانہ 4 مریض آپریٹ ہوتے تھے تو ہم 24 مریض آپریٹ کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو جاب اپرچونیٹیز کے بہت مواقع مہیا ہو گئی ہیں. اس میں حکومت پنجاب کا کردار میں دوبارہ سراہوں گا کہ انہوں نے کتنی ٹیکنیکل پوسٹیں کریٹ کر دی ہیں. 900 کے قریب آئی میں پوسٹ کریٹ کی ہیں, جس میں جو بچے ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, بی ایس سی آنرز پروگرام کر رہے ہیں یا اسپیشلسٹ سپر اسپیشلسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ان سب کی جابس کریٹ ہو گئی ہیں ان کے پاس ہونے سے پہلے. تو اس لیے جو بچہ بھی پاس ہوتا ہے اس کو 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی جاب مل جاتی ہے. تو ایک اور گریڈ 16, گریڈ 17, گریڈ 18 کی جاب ہے, کوئی معمولی نہیں ہے. ایک باعزت نوکری ملتی ہے جس سے ایک پورا گھر کا خرچہ چلتا ہے. پروفیشنل ٹریننگ علیحدہ دے رہے ہیں, ان کو جاب ملنے کے بعد ان کے گھروں میں حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بطور وائس چانسلر بھی کام کر رہے ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, اور دن بدن کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو ہے وہ اپنا ایک نام پیدا کر رہا ہے, نمایاں مقام پیدا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپریشن بھی کر رہے ہیں, بطور پروفیسر آپ وارڈ میں بھی جاتے ہیں, آپ پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن کر پاتے ہیں؟ یہ بات استادوں کی دعا شامل ہے, ساتھ منیر الحق صاحب کی اور والدین کی کیا نام ہے دعائیں شامل ہیں, اور ان کے باقی میرے جو کولیگز ہیں, میرے جو شاگرد ہیں, میں تو شاگرد نہیں کولیگز کہتا ہوں, تو یہ بھرپور مدد کرتے ہیں. ان کے بغیر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, سنگل ہینڈ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر میں یہاں 2 گھنٹے کے لیے نہیں بھی موجود تو مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر شخص اپنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے. جہاں تک امتحانوں کا تعلق ہے تو اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم کر دیا ہے کہ ایک پیپر بھی سیکریسی ایگزامینیشن ہال سے باہر نہیں جا رہا. ایک پیپر بھی سب لوگ یہاں پر آ کے چیک کرتے ہیں, فکٹیشیس رول نمبر ہیں, اور آپٹیکل مارکر سے اب چیکنگ شروع ہو گئی ہے کہ مینول چیکنگ بھی نہیں ہو رہی, آپٹیکل مارکنگ سے شروع. 2 نئی مشینیں خریدی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایگزامینیشن کیلنڈر دے دیا ہے. ایک امتحان بھی جس مہینے اپریل میں ہے تو اپریل میں ہی ہوگا, مئی میں ہے تو مئی میں ہو رہا ہے, اپنے ٹائم پر ہو رہے ہیں, 1 مہینے کے اندر اندر رزلٹ نکل رہا ہے. کورسز ہم نے پوسٹ گریجویٹ کورسز پہلے 1 دفعہ انڈکشن ہوتی تھی, اب 2 دفعہ انڈکشن کر دی ہے. اور دیکھیں اس سے ینگ جنریشن کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں, آپ دیکھیں, آپ انالیسس کر لیں, ایران کو لے لیں. ایران کے اسٹوڈنٹ پاکستان میں 300 ہیں, ایران کے اسٹوڈنٹ انڈیا میں 30,000 ہیں, 30,000 اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر دی ہیں. تو یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اسلامی برادر ممالک کے لیے بھی یہ کورسز شروع کرا دی ہیں. اب ایران کے والے بھی کیا آنا چاہ رہے ہیں, افغانستان والے بھی آنا چاہ رہے ہیں, سعودی عرب والے بھی آنا چاہ رہے ہیں, یمن والے بھی آ رہے ہیں, صومالیہ والے بھی آ رہے ہیں. تو ایک پاکستان کا نام پاکستان میں بھی تو ہے ہی ہے,
पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में भी ये बच्चे लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो दिन ब दिन कामयाबी के जीने तय करता जा रहा है आपकी सुपरविजन में बतौर वाइस चांसलर। आप ये बताइए, आपकी क्या मजीद ख्वाहिशात हैं कि मुस्तकबिल में जो है आप इस डिपार्टमेंट को, ऑप्थेमोलॉजी कॉलेज को, अपने इस शोबे को आप मजीद क्या आपकी सोच है कि किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जाए और आपकी हुकूमत से क्या डिमांड होगी? एक तो जहाँ तक ऑप्थेमोलॉजी का ताल्लुक है, वो मैं तो गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि दुनिया का हर टेस्ट जो दुनिया के किसी मुल्क में होता है वो यहाँ हो रहा है। हर वो मशीन जो दुनिया के किसी डेवलप कंट्री में मौजूद है वो यहाँ मौजूद है, तशखीस के लिए, इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए। बाकी जो मेरी ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश है कि हम रिसर्च में पहले 10 ममालिक में आ जाएं किंग एडवर्ड के प्लेटफॉर्म से। हर डिसिप्लिन जो है, ऑप्थेमोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, ENT है, गायनी है, मेडिसिन है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, मैं रिसर्च पर टोटल फोकस किया हुआ है कि रिसर्च करेंगे तो दुनिया में नाम और बढ़ जाए। एक ऐसी मशीन है जो आंख के पर्दे की जो बैरूनी हिस्सा है वहां पर भी कोई पैथोलॉजी या एनॉमली या कोई डिजीज मौजूद है, बच्चे आमतौर पर चेक नहीं कराते जैसा बड़ों को चेक करते हैं, उनको बेहोश करके चेक करना पड़ता है। फिर इस कैमरे से उनके आंख के पर्दे की बैरूनी हिस्से तक की तस्वीर आ जाती है और फिर उसको हम रिकॉर्ड में रख लेते हैं और फिर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसको बुला के उसको फॉलोअप करते हैं। पता चल जाता है कि खुदा न खाता वो डिजीज बढ़ तो नहीं रही, अगर बढ़ गई है तो हम उसके मुताबिक उसका फौरन इलाज कर देते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर में और किसी जगह मौजूद नहीं है, सिर्फ KE और मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में है, कराची में है जी, सिविल हॉस्पिटल कराची में मौजूद है जी। दुनिया की बेहतरीन माइक्रोस्कोप आंख के पर्दे के ऑपरेशन के लिए 70 लाख रुपए की कीमत है, डोनेशन से ली गई है। बाकी जो मशीन देख रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोवाइड की है और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कितनी मशीनें आपने ये ली हैं डोनेशन पे? हमने कोई 5 करोड़ रुपए की मशीनें डोनेशन पर ली है, 5 करोड़ रुपए की, और इतनी ही 5 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोवाइड की है। तो हर मशीन मौजूद है यहाँ पर, हर OCT तक मौजूद है। जो आंख के पर्दे की स्लाइसिस नीचे आपने देखा है, उसके आंख के पर्दे की 10 लेयर्स होती हैं, उनकी भी डिटेल में प्रोवाइड कर देते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ के वाइस चांसलर से बात की और उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर समन और डॉक्टर फातिमा ने मुकम्मल तौर पर एक एक जगह दिखाई और हमें उन्होंने वो जगह भी दिखाई जहां पर इन्होंने जदीद करोड़ों रुपए लागत की मशीनरी रखी हुई है। और ये वो मशीनरी है जो पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स में या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम जगह पर दस्तयाब है। और जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने डोनेशन लेके, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी काविश है कि उन्होंने अपने ज़ाती कनेक्शंस के जरिए और अपने ज़ाती लोगों के साथ एफिलिएशन के जरिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को इतने बड़े एजाज से नवाजा। यही नहीं बल्कि आप देखें कि ऑप्थेमोलॉजी कॉलेज जो है उसमें अमला उनका कितना अच्छा है, कितना अकोमोडेटिंग है, और उन लोगों ने वहां से हमारे बेशुमार बच्चे जो हैं वो पढ़ के मुल्क का मुस्तकबिल बन रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमें डॉक्टर समन और डॉक्टर फातिमा ने ब्रीफ किया और एक एक चीज बताई। नाजरीन को एजुकेट करने के लिए इन 2 लेडी डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पर एक एक चीज की ब्रीफिंग की है। आपने देखा कि प्रोफेसर असद असलम साहब जो कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं, उसके बावजूद वो रोजाना खुद ऑपरेशन करते हैं और इस सिलसिले में हम शुक्रगुजार हैं खास तौर पे डॉक्टर समन और डॉक्टर फातिमा के कि जब डॉक्टर असद असलम साहब ऑपरेशन कर रहे थे तो डॉक्टर समन और डॉक्टर फातिमा ने बाकायदा तौर पे उसके बारे में बताया कि ये ऑपरेशन करते वक्त इस वक्त डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ मेरे लिए एक एजुकेशन थी बल्कि अवाम के लिए भी एजुकेशन है। इस यूनिवर्सिटी में जो इकदामात किए जा रहे हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिस तरीके से पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है, ये वाकई एक स्टेट ऑफ आर्ट है। और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को खुसूसी तौर पर इन्होंने डॉक्टर असद असलम साहब को, प्रोफेसर साहब को पहले ही एक एजाज मिल चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर काम करने वाला अमला, ऑप्थेमोलॉजी कॉलेज में काम करने वाली लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो भी मुबारकबाद
بات کی مستحق ہیں کہ وہ دن رات کس طرح کام کر رہی ہیں. اس لیے عوام کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان لیڈی ڈاکٹرز کو اور یہاں پر کام کرنے والی دوسری لیڈی ڈاکٹرز کو جو ہے وہ نہ صرف ان کی سیٹیں بڑھائی جائیں بلکہ یہاں پر ان کو ایسی مراعات دی جائے کہ اتنی قابلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو اگر دوسرا کوئی ملک ہائر کرنا بھی چاہے تو یہ اپنا ملک چھوڑ کے کبھی نہ جائیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.